السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول۔ آج اس کتاب کا ہم 11واں حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس حصے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے موجودہ انجیل۔ نبی اکرم کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جب ان کی عمر 30 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے مابعوث فرمایا اور 3 برس کے عرصے میں ان پر انجیل نازل کی۔ انجیل کی تعلیمات اس وقت کے حالات کے عین مطابق تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جنہوں نے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی شادی نہیں کی تھی اور آپ ایک جگہ طویل عرصے تک رہنے کے بھی عادی نہیں تھے۔ آپ کو اعلان نبوت کے 3 برس کا عرصہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اس سازش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری بھی شامل تھا جس کا نام یہودا تھا۔ اسے اس خیانت کے عوض چاندی کے 30 درہم انعام دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے طے کیا کہ دوسرے دن آپ کو صلیب پر لٹکایا جائے گا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور ان کے جسم کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ دوزخ میں گئے تاکہ ان کے بعد ان کا کوئی پیروکار دوزخ میں نہ جائے۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کر آئے تھے، اس کو ان کے دشمنوں نے جلا دیا تھا اور اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک عرصے بعد حواریوں کے شاگردوں نے اپنی دل پسند تعلیمات کو کتابی شکل دی اور انہوں نے اپنے مرتب کردہ مجموعہ کا نام انجیل رکھ دیا۔ اس وقت جو انجیل دنیا میں موجود ہے یہ نہ تو آسمانی ہے اور نہ ہی وحی خداوندی پر مشتمل ہے، یہ انسانوں کی تالیف کردہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے جو ہر طرح کے تغیر اور تبدل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح نظریات پیش کیے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 میں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اسلام نے حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور عیسائیوں کو امام مہدی کی اتباع کی دعوت دیں گے۔ اگلی کہانی، حضرت موسیٰ کے معجزات۔ فرعون نے مصر میں ربوبیت کا دعویٰ کیا اور اس نے بنی اسرائیل کو سخت تکالیف دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور انہیں فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف مابعوث فرمایا۔ فرعون ایک مغرور، سرکش، متکبر اور باغی اور ظالم انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بہت سے معجزات پیش کیے تاکہ وہ اپنی کافرانہ روش چھوڑ کر اسلام قبول کرے اور خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں سب سے پہلے عصا کا معجزہ پیش کیا۔ جب آپ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن کر چلنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کے عصا نے بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اسے خدا کا حکم ہوتا تو فرعون کا پورا محل بھی نکل سکتا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خدا را اسے سنبھالو۔ حضرت موسیٰ نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا،
موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، چنانچہ اس نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگر جمع کیے اور مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ اس دن لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ جادوگردوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو سانپ بن کر چلنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کے خیالی سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، وہ خدا کے سچے نبی ہیں، اسی لیے وہ آپ پر ایمان لائے۔ کچھ دن گزرے تو فرعون نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ وہ چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کے گھر جائیں، جب دیکھیں کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کا عصا چوری کر کے لائیں۔ فرعون کے سپاہی رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عصا کے قریب جانے کی کوشش کی، عصا فوراً سانپ بن گیا اور ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا، موسیٰ سویا ہوا ہے لیکن عصا کا مالک بیدار ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ ید بیضا کا پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چاندی کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو توحید اور ترک شرک کی دعوت دی، لیکن اس پر ان کی بدنصیبی غالب تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو آپ نے فرعون سے ہی مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر جانے کی اجازت دے دے، لیکن فرعون نے آپ کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی میں فرعون کے وزیر حامان نے بھی روڑے اٹکائے اور کہا، ان کی آزادی فرعون اور اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا انہیں آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ سیلاب کا پیش کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا رکھا تو دریا میں طغیانی آ گئی اور اتنا بڑا سیلاب آیا جس سے مصر کی تمام زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور قوم فرعون اور اس کے سرداروں کے مکانات زمین بوس ہو گئے۔ سیلاب کی عجیب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی کچی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ سیلاب کی روک تھام کریں۔ جب سیلاب تھم جائے اور دریا معمول کے مطابق بہنے لگے تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا، پھر وہ جانیں اور آپ جانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر آئے اور آپ نے عصا مارا تو وہ تمام سیلاب ختم ہو گیا اور دریا اور ندیاں معمول کے مطابق بہنے لگیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں کم ہو گئیں اور حالات معمول پر آ گئے تو فرعون نے پھر بھی اپنا وعدے کا لحاظ نہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد چوتھا معجزہ استعمال کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی۔ خدا نے ٹڈی دل کو وہاں بھیج دیا جس نے ان کے لہلہاتے ہوئے کھیت چٹ کر دیے اور ان کے درختوں کے پتے ختم ہو گئے، لیکن اس بار بھی بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے اپنی عاجزی محسوس کی تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی اور اس نے کہا، اگر آپ نے ہمیں ٹڈیوں سے نجات دلائی تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عذاب ہٹانے کی درخواست کی تو اللہ نے ٹڈی کا عذاب دور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب حالات معمول پر آئے تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو اس کا وعدہ یاد کرایا، لیکن اس نے وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر سختیاں جاری رکھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا پانچواں معجزہ استعمال کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ قوم فرعون پر پھر عذاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے کپڑوں میں بے تحاشا جوئیں گھس گئیں اور انہوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، جس سے ان کے دن رات کا سکون غارت ہو گیا اور ان کے اجسام چیچک زدہ افراد کی طرح ہو گئے۔ انہیں نہ دن کو سکون ملتا تھا اور نہ رات کو آرام نصیب ہوتا تھا۔ جوؤں نے انہیں کاٹنے پر بس نہ کی بلکہ ان کی روٹی پانی میں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔
جس کی وجہ سے ان کے لیے پانی پینا اور روٹی کھانا دشوار ہو گیا۔ آل فرعون کی طاقت جواب دے گئی۔ آخرکار فرعون کو مجبور ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس پیغام بھیجنا پڑا کہ آپ ہمیں جوؤں کے عذاب سے چھٹکارا دلائیں، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان سے یہ عذاب ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے جوؤں کا عذاب دور کر دیا، لیکن اس بار بھی فرعون نے حسب معمول وعدہ خلافی کی اور بنی اسرائیل کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ فرعون اور اس کے درباری گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ انہیں غفلت سے بیدار کیا جائے، چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی، خدایا اب ان پر کوئی اور عذاب نازل فرما۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر مینڈک مسلط کر دیے۔ اچانک کہیں سے مینڈکوں کی فوجیں آ جاتیں اور انہوں نے فرعون اور آل فرعون کے گھروں کا رخ کیا، اور مینڈک پھدک پھدک کر ان کے کپڑوں روٹی پر چڑھ جاتے اور پانی پینے کا ارادہ کرتے تو مینڈک ان کے پانی کے کوزوں میں جا پڑتے۔ سر سے مینڈک کو ہٹاتے دو بازو پر چڑھ جاتے۔ الغرض مینڈکوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، ان کا آرام و سکون غارت کر دیا۔ جب اس سے بہت تنگ آ گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں، ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر درخواست کی کہ وہ اپنا عذاب ان سے ہٹا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مینڈک گم ہو گئے۔ پھر جب حالات معمول پر آئے تو فرعون نے حسب عادت سرکشی کی پالیسی اپنائی اور بنی اسرائیل کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ سالوں تک خدا نے انہیں ڈھیل دی، مگر وہ اپنی غلط روش پر قائم رہے۔ اس کے بعد خدا نے ان پر خشک سالی اور قحط کا عذاب نازل کیا۔ سرزمین مصر پر بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ گیا اور نہریں خشک ہو گئیں، چشموں کا پانی زیر زمین چلا گیا، فصلیں جل گئیں، حیوانات مرنے لگے اور پورے مصر پر قحط کا راج ہو گیا۔ لوگ بھوک سے بلبلا کر مرنے لگے، لوگوں کے گھروں میں جتنا ذخیرہ تھا سب کا سب ختم ہو گیا، اور پورے ملک پر غربت اور مفلسی، قحط، پیاس اور مرض کے منحوس سائے پھیل گئے۔ کچھ عرصے تک یہ حالت قائم رہی۔ آخرکار فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کہا آپ خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ اس دفعہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو رہائی دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی حالت پر ترس آیا۔ آپ نے اللہ سے خشک سالی دور کرنے کی دعا مانگی، جس کے بعد بادل برسنے لگے، دریاؤں میں پانی آ گیا، خشک جھیلیں دوبارہ بھر گئیں اور مویشیوں کو حیات نو ملی، اور ایک بار پھر پورا مصر خوشی سے چہچہانے لگا۔ کئی برس تک یہ خوشحالی قائم رہی، لیکن فرعون نے اپنا وعدہ پھر بھی پورا نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر ژالہ باری کا عذاب نازل کیا۔ موٹے موٹے اور سرخ رنگ کے اولے گرے، جس سے اہل شرک کے کھیت اور کھلیان تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد فرعون نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا آپ اس عذاب کو دور کریں تو میں بنی اسرائیل کو رہائی دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا مانگی تو ان سے عذاب ٹل گیا، لیکن فرعون نے پھر بھی وعدہ پورا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے اعلان نبوت کو 40 برس کا عرصہ گزر گیا۔ آپ فرعون اور آل فرعون کی ہدایت سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے درخواست کی اور کہا خدایا فرعون اور اس کی قوم دولت کی وجہ سے سرکش بن چکی ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہے اور انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ خدایا ان کی دولت کو بے قیمت بنا دے اور اسے بے قدر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کیا اور ان کے سونے چاندی کی تمام دولت کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم بنی اسرائیل کو ساتھ لو اور رات کے وقت یہ ملک چھوڑ دو۔ آدھی رات میں بنی اسرائیل گھروں سے نکلے اور دریائے نیل کے کنارے جمع ہو گئے۔ اتنے میں فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اپنی بستیاں خالی کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اپنا بھاری بھرکم لشکر تیار کیا۔ علماء تاریخ بیان کرتے ہیں کہ اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد
16 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। लश्कर के आगे आगे वो चला और बाकी तमाम लश्कर इसके पीछे चल पड़ा। जब बनी इसराइल ने लश्कर फ़िरौन को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो इनकी घिघी बन गई और वो रो रो कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आपकी वजह से हम सब बर्बाद हुए हैं। आपके पैदा होने से पहले भी हमने मसाइब बर्दाश्त किए और आपकी वजह से हमने बाद में भी मसाइब झेले हैं। अब सामने दरिया है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है। अगर आगे बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे, पीछे हटेंगे तो फ़िरौन का लश्कर हमें कुचल कर रख देगा। हज़रत मूसा ने इन्हें तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह का वादा बरहक है, हम इस पानी पर से बखैरियत गुज़र जाएंगे। जनाब यूशा, जो कि बाद में हज़रत मूसा के जानशीन बने थे, आगे बढ़े और पानी की सतह पर चलने लगे, लेकिन दूसरे अफराद को पानी पर चलने की जुर्रत ना हुई। इधर फ़िरौन का लश्कर भी लम्हा लम्हा करीब तर हो रहा था। इस वक्त हज़रत मूसा ने बारगाह अहदियत में अर्ज़ किया, परवरदिगार, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ कि हमारे लिए समंदर को फाड़ दे और हमें निजात दे। अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह शोरा की आयत नंबर 63। हमने मूसा को वही की कि दरिया पर अपना असा मारो। हज़रत मूसा झुके और आपने अपना असा पानी पर मारा। पानी फट गया और 12 रास्ते नमूदार हुए जहाँ से बनी इसराइल के 12 कबाइल को गुज़रना था। मगर बनी इसराइल भी बड़े ज़िद्दी थे। उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम इस गुज़रगाह से नहीं गुज़रेंगे क्योंकि ये सारी कीचड़ है और हमें ख़तरा है कि कहीं हम कीचड़ में फंस ना जाएं। हज़रत मूसा ने फिर दुआ मांगी तो अल्लाह ने कीचड़ को खुश्क कर दिया और यूँ बनी इसराइल ने डरते डरते दरिया पार किया। फ़िरौन भी लश्कर को लेकर दरिया पर पहुंच गया। इसने भी बनी इसराइल के पीछे पीछे चलना शुरू किया। जब बनी इसराइल का आखिरी फ़र्द दरिया से निकला और इधर लश्कर फ़िरौन का आखिरी फ़र्द दरिया में दाखिल हुआ तो दरिया की थमी हुई मौजें आपस में मिल गईं और फ़िरौन अपने लश्कर समेत इसमें डूब गया। जब वो लईन डूब रहा था तो मरते वक्त उसने तौबा की और कहा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 90, मैं इस खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। जिब्राइल अमी आए और कीचड़ उठाकर उसके मुंह पर मारी और फरमाया, हलाकत के वक्त ईमान लाता है। खुदा ने तुझे 40 बरस तक मोहलत दी थी, लेकिन हर रोज़ तेरी सरकशी में इजाफ़ा होता रहा और अब जब कि तूने अपनी आँखों से देख लिया है तो तौबा करने लगा है, अब तेरी तौबा बेसूद है। फ़िरौन का पूरा जिस्म हथियारों से लैस था, इसलिए वो पानी में डूब गया, लेकिन खुदा ने चाहा कि इसे आने वाली नस्लों के लिए नमूना इबरत बनाए। चुनाचे पानी को हुक्म दिया, इसने इसका जिस्म उछाल कर साहिल पर डाल दिया। ये फ़िरौन और इसके ख़ानदान के लिए दुनियावी अज़ाब था, जबकि इनके लिए बरज़ख का अज़ाब नाकाबिल तसव्वुर है। अगली कहानी का उन्वान है, किसी को अपने से कमतर ना समझें। बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, अब जब मुनाजात के लिए आओ तो अपने साथ किसी ऐसे को लेकर आओ जिसके मुताल्लिक़ तुम्हारे अक़ीदा हो कि तुम इससे बढ़तर और अफजल हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत गौर किया, इधर उधर देखा और लोगों के चेहरों को देखा, लेकिन इन्हें ये जुर्रत ना हुई कि अपने आप को किसी से बढ़तर और अफजल करार देते और दूसरे को अपने से कमतर और हीच तस्वुर करते। इंसानों से मायूस होकर आपने हैवानात पर नज़र की, लेकिन इन्हें हैवानात में भी अपना मतलूबा हैवान दिखाई ना दिया। वो मायूस होने लगे तो इनकी नज़र एक खारिज ज़दा कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने अपने आप से कहा, अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो शायद बात बन जाए। ये सोचकर उन्होंने इस कुत्ते के गले में रस्सी डाली और इसे लेकर खुदा से मुनाजात के लिए चल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपने फ़ेल पर नदामत महसूस की और कुत्ते के गले से रस्सी निकाल दी और उसे भगा दिया। जब आप मकाम मुनाजात पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, क्या तुम अपने से कमतर चीज़ अपने साथ लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाया, जिसका तूने मुतालबा किया वो चीज़ मुझे नहीं मिली।
اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے کشتی نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام شہر کوفہ کی مغربی جانب دریائے فرات کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور آج جہاں مسجد کوفہ بنی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا گھر یہیں واقع تھا۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، بچپن سے ہی خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے معاشرے میں دیانتدار انسان سمجھے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ اس وقت کا معاشرہ فسق و فجور میں مبتلا تھا اور اپنے رب کو بھول چکے تھے اور خدا کی نعمات سے شکر ادا کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور انہوں نے تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن جبرائیل امی حکم خداوندی سے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ نے لوگوں سے کیوں دوری اختیار کر لی ہے؟ آپ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور بد فعلیاں کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ انہیں برائیوں اور بت پرستی سے منع نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت جبرائیل امی نے کہا، میں جبرائیل فرشتہ ہوں اور میں رب العالمین کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے اور میں خدا کی طرف سے آپ کے لیے صبر، یقین اور نصرت الہی کی قلتیں لے کر آیا ہوں۔ یہ سنا تو آپ کا عزم جوان ہو گیا اور آپ گوشہ تنہائی سے نکل کر شہر آئے۔ جس دن آپ شہر آئے اس دن اہل شہر کی عید تھی۔ لوگ شہر چھوڑ کر صحرا کی طرف جا رہے تھے۔ ہر شخص اپنے بت کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف گئے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر سریانی زبان میں کہا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی جلالت والے اللہ کے نام کی صدا بلند ہوگی، تمام بت زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ فوراً قوم نوح کے سرداروں نے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو پکارا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گالیاں بھی دیتے جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تب وہ ایک چادر لائے، اس میں نوح علیہ السلام کو لپیٹا اور اٹھا کر ان کے گھر میں پھینک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیوی تو آپ کے اعلان نبوت کے دن ہی سے آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت نوح کے سسر کو پتہ چلا تو اس کی بیٹی نوح پر ایمان لائی ہے تو اس نے بیٹی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن وہ خوش بخت اپنے عقیدے پر قائم رہی۔ چنانچہ اس کا باپ اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا تاکہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ جب بیوی کو قید ہوئے کافی دن گزر گئے، اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری بیٹی مر چکی ہوگی، تو اس نے دروازہ کھولا تاکہ اس کی میت کو اٹھا کے کہیں دفن کرے، لیکن یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ وہ بالکل تندرست اور صحت مند تھی۔ اہل خانے نے اس سے پوچھا کہ تم کافی عرصے سے قید میں تھی، تمہیں تو کسی نے روٹی پانی بھی نہیں دیا، پھر تم زندہ کیسی رہی؟ زوجہ نوح نے کہا، نوح کا رب زندان میں میری نگہبانی کرتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی کفر پر قائم رہی اور وہ اپنے شوہر پر ایمان نہ لائی، جس کی وجہ سے وہ بھی دوسرے مشرکین کے ساتھ طوفان نوح میں غرق ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ سے تھوڑے سے انسان متاثر ہوئے اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پیروکاروں کی کم از کم تعداد 8 اور زیادہ سے زیادہ 80 تھی۔ تبلیغ دین کے لیے حضرت نوح کو طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قوم نے آپ پر بے پناہ تشدد کیا۔ کئی بار راہ خدا میں لہو لہان ہوئے اور بے ہوش ہوئے۔ جب لوگ آپ کو لہو لہان کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ پھر دوسرے دن آپ پورے جوش و جذبے سے تبلیغ کرنے لگ جاتے۔ قوم نوح کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بڑے بوڑھے اپنی جوان اولاد کو اپنے پاس بلا کر انہیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو، میں تو مرنے والا ہوں، خبردار تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ اس طرح سے ہر پرانی نسل نئی نسل کو یہی وصیت کرتی رہی۔ اس طرح کے روح فرسا حالات میں 950 برس گزر گئے۔
اور حضرت نوح علیہ السلام مصائب و آلام کا نشانہ بنتے رہے۔ بدبخت لوگ آپ پر صبر و شتم کرتے رہے۔ آپ نے ہر مصیبت کو کمال صبر سے برداشت کیا۔ لوگوں نے کئی بار آپ کو پکڑ کر آپ کی قمیص سے آپ کا گلا تک دبایا، اور جب انہیں یقین ہو جاتا کہ اب نوح دم گھٹنے سے مر چکا ہے تو وہ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پھر تندرست کر دیتا تھا۔ آخرکار آپ کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب آپ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ اندیشہ بھی ہوا کہ سخت مشکلات کی وجہ سے کہیں اہل ایمان بھی ایمان کو چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اس وقت آپ نے اللہ سے اپنی قوم کے رویے کی شکایت کی۔ قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کی گفتگو یوں نقل کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے 9 تک میں یہ بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارتا ہوں، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ تک کو ڈھانک لیا اور اپنی روش پہ اڑ گئے، اور انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکار کر دعوت دی، پھر بھی وہ اعلانیہ اس تبلیغ کی طرف نہ آئے، اور چپکے بھی میں نے انہیں سمجھایا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لیے عذاب کی درخواست کی اور کہا، سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے 27 تک میں فرماتے ہیں اللہ، نوح نے کہا، میرے پروردگار، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے مکر کا بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ چھوڑو وود اور سواح کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور وہ بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نوح سے کہا، یہ تمام لوگ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے، آپ کشتی بنائیں، اور جب آپ کی کشتی تیار ہو جائے گی تو آسمان سے بارشیں ہوں گی اور سیلاب چڑھے گا اور زمین سے بھی پانی برآمد ہوگا۔ جب وہ وقت آ جائے تو آپ اپنے ساتھ اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیں، آپ بچ جائیں گے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے 37۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ عذاب کے وعدے کے بعد اللہ نے ان کی عورتوں کو 40 سال کے لیے بانجھ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ طوفان میں کوئی کافر بچہ ہلاک نہیں ہوا تھا۔ طوفان میں ہلاک ہونے والے سب کے سب بالغ، راشد اور عقل مند تھے۔ جبرائیل امین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ زمین میں کھجوریں کاشت کریں، اور جب کھجور کے درخت جوان ہو جائیں اور پھل دینے لگیں تو انہیں کاٹ کر کشتی بنائیں۔ الغرض درخت جوان ہو گئے، نوح علیہ السلام نے انہیں کاٹا اور کشتی بنانی شروع کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹوں سام اور حام نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا۔ مشرکین نے کشتی کو بنتا ہوا دیکھا تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں کشتی بننے لگی۔ اس کام میں 2 سال لگ گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا پہلا تختہ اٹھایا تو جبرائیل نے کہا، یہ محمد کے نام پر ہے۔
دوسرا تختہ اٹھایا تو جبرائیل امی نے کہا یہ علی کے نام پر ہے۔ تیسرا اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ زہرا کے نام پر ہے، اور یوں ہر تختے کے ساتھ جبرائیل 14 معصومین کے نام دہراتے رہے۔ جب نوح علیہ السلام نے پہلی میخ ماری تو اس سے ایک نور چمکا۔ نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ محمد کا نور ہے۔ ایوں معصومین کے نور کی باری باری تجلی ہوئی۔ اس عرصے میں مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے تھے کہ یہ خشکی پر اور خشک سالی میں کشتی بنا رہا ہے۔ وہ بدبخت آپ کا مذاق اڑا کر کہتے تھے تم بھی بڑے بھلے مانس ہو، صحرا کی درمیان کشتی بنانے کی بھلا کیا تک ہے؟ تم اپنی کشتی کو پانی تک کیسے دھکیل کر لے جاؤ گے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ پانی میں چلنے سے تو رہی، شاید تم اسے فضا میں اڑاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 38 اور 39۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ان قریب معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب ٹوٹنے والا ہے جو ٹالے نہ ٹلے گا۔ الغرض کشتی مکمل ہو گئی، تندور سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار پانی برسنے لگا۔ جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو آپ نے اپنی کافر بیوی کے علاوہ اپنے تمام اہل خانہ اور تمام صاحبان ایمان کو اس کشتی میں بٹھایا۔ آپ نے زمین پر موجود تمام جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھایا۔ آپ کا نافرمان بیٹا کنعان کشتی پر سوار نہ ہوا۔ آپ نے دور کھڑے ہوئے بیٹے کو صدا دے کر کہا فرزند ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ نااہل بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہاں اگر وہ خود کسی پر رحم کرے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ کنعان کشتی پر نہ بیٹھا اور تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ پانی اس کے پیچھے چڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ طوفان کا پانی بھی چوٹی پر پہنچ گیا۔ پھر پانی اس کے قدموں سے ہوتا ہوا اس کے گھٹنوں تک پہنچا تو حضرت نوح کو یقین ہو گیا کہ یہ چند لمحات میں غرق ہونے والا ہے۔ آپ نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 45، خدایا میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ ہود کی 46 آیت، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح سے مت بنا۔ آخرکار یہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 43۔ ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ کافی دن تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ طوفان کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی 80 میٹر بلند ہو گیا۔ 40 روزہ تباہ کن طوفان کے بعد اللہ نے بارشوں کا سلسلہ روک دیا اور زمین کو یہ حکم دیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 44، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہو۔